حوالے سے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں بڑا سخت دور ہے، اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے، یورپ نے اور امریکہ نے اسلام کے خلاف نظریاتی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ سلمان رشدی سے کتاب لکھوا کے اور پھر توہین آمیز خاکے شائع کر کے فیس بک پہ خاکوں کا مقابلہ کروا کے اور اب قرآن کو آگ لگا کے۔ کیا یہ چھوٹا سا واقعہ ہے؟ جتنی اہمیت کل آپ نے کرکٹ کو دی ہے، اتنی اگر قرآن مجید کو دیتے تو اللہ کی مدد شامل حاضر۔ یہ چند دنوں میں ہی دونوں واقعات ہوئے ہیں نا، کرکٹ کے میچ کا واقعہ بھی اور قرآن جلانے کا واقعہ بھی۔ قوم کو جوش کس واقعہ پر آیا؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کس کے آگے روئیں اور کس کو حال دل سنائیں کہ کن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید کو آگ لگائی جائے اور کسی کی غیرت ہی بیدار ہو۔ قرآن مجید کو آگ لگائی جائے اور لوگوں کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہ ہو۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ کسی جماعت نے کوئی جلوس نکالا ہے، جس دن یہ میچ تھا تو جلوس میں چاندی لوگ تھے اور چوکوں میں جہاں ٹی وی لگے ہوئے تھے وہاں بڑے لوگ کھڑے تھے، اور احتجاجی جلوس جو نکالا گیا قرآن جلانے کے حوالے سے اس میں چند لوگ بھی شامل ہوئے۔ آج ہم کس مقام پر پہنچ گئے اور کیا ہمارے باطن کی حالت ہو گئی۔ میں اس موضوع کو بھی نہیں چھیڑ رہا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کل جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ العزیز عظمت قرآن اور خدمت قرآن میں ہماری جو ذمہ داری ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ آج تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، امریکہ والے دشمن ہیں، یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ ایسا کریں، حضور کی بے ادبی، قرآن مجید کی توہین کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دشمن ہے اور دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ملک میں مسجدوں کے اندر بیٹھ کے لوگ حضور کی بے ادبی کریں۔ حیرت ہے کہ آج حکومت کے اندر اگر امریکہ کے ایجنٹ ہیں تو مسجدوں کے اندر بھی امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، آپ سے تو کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ اگر حکومت کے اندر امریکہ کے ایجنٹ ہیں تو اسی طرح دین کا نام لے کے لوگوں کے نظریات کو خراب کرنے والے لوگ بھی امریکہ کے کہنے پہ مسجدوں اور مدرسوں میں بیٹھ کے نبیوں اور ولیوں کی بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں۔ آج اس دور میں امریکہ اور یورپ اس تحریک کو چلا رہے ہیں کہ حضور کی بے ادبی کی جائے۔ اگر کوئی مسلمان مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حضور کے کلمہ کو غلام کہلا کے پھر اس تحریک کو مضبوط کریں جو امریکہ نے اٹھائی، جو اسلام دشمنوں نے اٹھائی۔ اے اہل سنت کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری رکھی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ عشق رسول کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اگر میں اور آپ کچھ بھی نہ کریں، حضور کی محبت اور قرآن کی عظمت کسی مسلمان کی خدمت کی محتاج نہیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔ وہ دوپہر کے وقت دو مسافر سفر کر رہے تھے تو گرمی سے گھبرائے ہوئے، ایک نے سورج کی طرف منہ کر کے پھونک ماری، دوسرے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ پہلا کہنے لگا مجھے گرمی بڑی لگ رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے پھونک مار کے سورج کو ہی بجھا دو۔ دوسرے نے کہا عقل سے کام لو، سورج پھونکوں سے نہیں بجھائے جا سکتے۔ آج ٹیری جونز کی یہ غلط فہمی ہے کہ
کہ شاید قرآن کو آگ لگا کے میں قرآن کی عزت گھٹا دوں گا، قرآن کی عزت پہلے سے بھی بڑھ جائے گی۔ قرآن کی عزت گھٹنے والی آج اور والوں کا خیال ہے توہین امین خاکے بنا کے حضور کی عزت کو گھٹا لیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا اپنے نبی سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آنے والا ہر لمحہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ حضور کی عزت و عظمت تو نہیں گھٹنے والی، آزمائش تو میری اور آپ کی ہے کہ جس دور میں توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، جس دور میں قرآن جلایا گیا، میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے مفادات کو عزیز رکھے یا ہم نے غیرت اسلام کی آواز اٹھائی؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ غیرت مندوں کے رہنے کی جگہ ہے، کوئی دیوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آئیں اپنی دینی غیرت کو بیدار کریں، آئیں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ اور وہ لوگ جو مسجدوں یا مدرسوں میں بیٹھ کے نبیوں اور ولیوں کی بے ادبی کرے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اسلام دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ داتا صاحب نے اسلام یہاں پھیلایا تو داتا صاحب کی تکلیف پھر کس کو ہے؟ جی اسلام دشمنوں کو تکلیف۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام پھیلایا اور کتنی جرت والا جن ہے، کفر کے سینے میں بیٹھ کے عظمت رسول کا جھنڈا بلند۔ ہم تو اسلامی ملک میں بیٹھ کے اسلام کی خدمت نہیں نہ کر سکتے۔ ہمارا تو یہ حال ہے خامد بیوی کو نہیں کہہ سکتا نماز پڑھو۔ خواجہ معین الدین کی عظمت دیکھے، کہاں چشت کہاں اجمیر، یہاں آ کے لاکھوں نمازی بناتی ہے۔ ہم تو بیویوں کو بچوں کو کما کے کھلائیں بھی پلائیں بھی ناز بھی اٹھائیں، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ وہ کتنی عظمت والی ہستی ہے، کہاں چشت کہاں اجمیر، اور یہاں آ کے کفر کے سینے میں بیٹھ کے عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کر دیا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تکلیف مسلمانوں کو ہونی چاہیے یا ہندوؤں کو ہونی چاہیے؟ امام ربانی اسلام پھیلا رہے ہیں، امام ربانی سے تکلیف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں کو۔ آج اگر کوئی ان بزرگوں کی بے ادبی کر رہا ہے تو وہ اسلام دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ جن بزرگوں نے اسلام پھیلایا ان بزرگوں کی خدمات پر اگر کوئی چڑھتا ہے یا ان کی عزت گھٹانا چاہتا ہے وہ غیر مسلموں کے ہی جو ہے وہ داؤ میں جال میں پھنسا ہوا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم کسی ذی احترام ہستی کی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ کی عظمت کو توحید کو اس کے تقاضوں کے ساتھ مانتے ہیں، رسالت کو اس کے تقاضوں کے ساتھ، اہل بیت کی عظمت اور صحابہ کی عظمت اور ولیوں کی عظمت، جو کسی کا مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، ایک توحید وہ ہے جسے جبریل امین نے مانا، ایک توحید وہ ہے جسے ابلیس نے بیان کیا۔ ہم ابلیس والی بیان کردہ توحید کو نہیں مانتے، ہم جبریل امین والی توحید کو مانتے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، ابلیس نے کہا اپنی ذات کو جتنے کروانے ہیں کروا دو، تمہیں سجدہ کروں گا، آدم کی عظمت نہیں مانوں گا۔ یہ کس نے توحید بیان کی؟ ابلیس لعین نے، پر جبریل امین نے تو سجدہ کر لیا ہے۔ جبریل کی توحید کیا ہے کہ یا اللہ تجھے وحدہ لا شریک فی ذات مانتا ہوں، وحدہ لا شریک فی صفات مانتا ہوں، پر جسے تو عزت عطا کرے تیری عطا کو بھی مانتا ہوں، تیری۔ میں نے اسی پر گفتگو کی، اسی تمہید پر میں نے گفتگو شروع کی کہ ہم نبیوں اور ولیوں کی شان مانتے ہیں، پر یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے برابر ہے، کہتے ہیں اللہ نے ان کو شان عطا کی۔ اور
اور جتنے دائرے میں دی ہیں اس دائرے کے اندر ہی ہم مانتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کو ولیوں کے دائرے میں مانتے ہیں، صحابہ یا نبیوں کے دائرے میں نہیں مانتے۔ چہ جائے کہ اللہ کے برابر کوئی کہہ دے، ہم تو انہیں صحابہ اور نبیوں کے دائرے میں نہیں لاتے، چہ جائے کہ کوئی اللہ کے برابر کہہ دے۔ اس لیے دین سمجھ کے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں انہی الفاظ سے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ انتہائی مختصر ذکر مبارک ہوگا، اس کے بعد محفل اختتام پذیر ہوگی دعائے خیر کے ساتھ۔ انہی الفاظ پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے، عقیدے اور عمل کی درستگی عطا کرے، اور اگر ساری گفتگو کے دوران مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔